اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد ناظرین محترم، السلام علیکم. ماہ مبارک رمضان اور روزے کے احکام کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ان سوالات کے جواب، گرچہ روزے کے مسائل مفصل ہیں، توضیح مسائل میں بیان ہوئے ہیں، کئی سو کی تعداد میں کم از کم مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل جو مبتلا بے ہیں، لوگوں کو درپیش آتے رہتے ہیں اور ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں، وہ اہم مسائل کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو ان اہم مسائل میں سے کچھ سوالات جن کا سلسلہ چل رہا تھا وہ آپ کے پیش خدمت ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کمزوری کا احساس ہو رہا ہو تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ صرف کمزوری کا احساس. اب اس میں یہی مسئلہ ہے کہ آپ کا جو کمزوری کا احساس ہے وہ کس حد تک ہے. اب کبھی کمزوری کا روزہ رکھنا ہے تو کمزوری کا احساس تو ہو گئی، بالخصوص شروع کے دنوں میں جو پہلے دوسرے تیسرے روزے رکھ رہے ہوں. کمزوری کا احساس اگر اس حد تک ہے جو آپ کے لیے باعث مشقت اور عسر و حرج بنتا ہے. قرآن نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج قرار نہیں دیے گئے. حرج کہتے کسے ہیں، مشقت کسے کہتے ہیں؟ بہت سنتے ہوں گے یہ ورڈ. اگر آپ کے لیے باعث مشقت ہو رہا ہے، آپ کے لیے عسر و حرج کا باعث ہو رہا ہے، تو یہ عسر و حرج اور مشقت کو ہم کیسے تشخیص دیں گے؟ کیا مختصر سی کمزوری انسان کے لیے باعث مشقت ہے، باعث عسر و حرج ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. باعث مشقت اور باعث عسر و حرج سے مراد یہ ہے کہ ایسی سختی جو آپ نہیں بلکہ آپ جیسا کوئی بھی انسان تحمل نہ کرنے پر تیار، یعنی کہہ رہا ہو کہ ہم یہ تحمل نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تحمل کر پائیں گے، آپ معیار نہیں ہیں کہ آپ نہیں تحمل کر پائیں گے. نہیں، سختی ایسی ہے کہ جس کو بھی دیا جائے وہ کہے گا بھائی یہ بہت سخت کام ہے، یہ باعث مشقت ہے. دین ایسی سخت کام کو ہم پہ زبردستی نہیں کرتا. البتہ کچھ موارد کو چھوڑ کے ابھی ایک علمی بحث شروع ہو جائے گی. گرچہ ہمارے مسائل میں ایک عنوان یہ بھی تھا کہ ہم دلیلوں کے ساتھ، یعنی وہ دلیلیں جو عوام فہم ہوں، عوام کو سمجھا سکیں، لیکن بہت زیادہ ہم ڈیپ میں بھی نہیں جا سکتے. تو وہ چیزیں جو باعث مشقت ہیں لیکن خود حکم مشقت والا حکم نہ ہو. اب مثال کے طور پہ جہاد ہے اسلام میں، جنگ لڑنا ہے، تو یہ تو حکم ہی مشقت والا ہے، جان کا خطرہ ہے، جائیں گے لڑیں گے. تو اگر یہاں آپ کہیں کہ ہمیں مشقت ہو رہی ہے تو پھر کوئی جہاد ہی نہیں کرنے جائے گا. نہیں، نارمل حکم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دوسری عبادت ہے، لیکن آپ کی جو دوسری کنڈیشن ہے الگ سے، آپ کی صحت کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، پرابلمس کے لحاظ سے، وہ سبب بنتی ہے کہ وہ کام آپ بہت ہی سختی سے انجام دے پا رہے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں کہ عسر و حرج و مشقت. ورنہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کو کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو جہاد تو خود مشقت کا ہی کام ہے، تو اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مشقت ہو رہی. تو بعض امور مشقت والے ہیں ہی نہیں، ایسے امور جو مشقت کے امور نہیں ہیں لیکن عارضی طور پر اس میں مشقت انسان کو لاحق ہو رہی، تو وہاں پر وہ مشقت ایسی ہو جو معمولاً قابل تحمل نہیں ہے. یعنی جس آدمی کو وہ مشقت آئی کہ میرے بس کی بات نہیں، یہ کنڈیشن ہونی چاہیے. اگر یہ کنڈیشن ہے کمزوری میں کہ اتنا زیادہ کمزور ہو جا رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے باعث مشقت و عسر و حرج ہے، تو اس وقت آپ سے روزہ یا کوئی بھی دوسرا عمل ہو، اگر اس کی دوسری کنڈیشن نہ ہو کہ ہاں بھائی نہیں ایسے نہیں، جیسے نماز میں آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، نماز تو پڑھنا ہی. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، انشاءاللہ نماز کے مسائل بیان کریں گے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے. تو وہاں پہ مشقت اس معنی میں نہیں ہے کہ نماز آپ سے ساقط ہو جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اب نجس ہو گئے کیسے پاک ہو؟ تو اسلام ہی نہیں کہتا کہ نماز معاف نہیں ہے. الصلاۃ لا تغفر بحال، نماز کی گفتگو نہیں، لیکن بات آئی تو اشارہ کہ نماز کسی حال میں ساقط نہیں. تو بعض چیزیں ساقط نہیں ہوتی، کنڈیشن بدلتی ہیں. بعض چیزیں یہ کہ ساقط ہو جاتی ہیں. جیسے ماہ رمضان کا روزہ اگر واقعاً کسی کو بہت زیادہ کمزوری لاحق ہو رہی ہے، سختی میں پڑ رہا ہے، مشقت میں پڑ رہا ہے، تو اس وقت اس سے روزہ ساقط ہو جائے گا. البتہ بعد میں اسے قضا بجا لانی ہوگی جب
روزے کے دن چھوٹے ہو جائیں یا جب اس کی صحت بہتر ہو جائے، ان موارد۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ روزہ باطل کرتا ہے؟ سوال ہے، نئی نئی چیزیں جامع میں آ رہی ہیں۔ الیکٹرانک سگریٹ، اب الیکٹرانک سگریٹ کیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہم نے بھی دیکھا ہے ویڈیو وغیرہ میں کہ اس میں بھی دھوئیں کی کنڈیشن ہے کہ بس یہ ہے کہ الیکٹرانک اور چارج سے چلتا ہے۔ دیکھیں الیکٹرانک سگریٹ ہو یا نارمل سگریٹ ہو، سگریٹ میں جو چیز مشکل ساز یہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کا دھواں آپ کے حلق تک پہنچے۔ اگر دھواں حلق تک پہنچ رہا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک سگریٹ ہو چاہے نارمل سگریٹ ہو یا بیڑی ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اگر دھواں حلق تک پہنچ رہا ہے تو وہ روزے کے لیے باطل کرتا ہے، روزہ باطل ہو جائے گا، آپ کے لیے جائز نہیں۔ روزے میں انسولین لینے کا کیا حکم ہے؟ شوگر کے جو مریض ہے، کیونکہ ایک انجیکشن کی طرح ہے وہ بھی، اور تقویتی ہے، چہ بسا انسان کو تھوڑی طاقت بھی دیتا ہے، بیلنس بناتا ہے بدن کی۔ تو اس میں یہی ہے کہ کیونکہ اس پہ کھانا اور پینا صادق نہیں آتا ہے کہ آپ کوئی چیز کھا پی رہے ہیں، اس لیے آپ انسولین بھی لے سکتے ہیں، خون نکلنا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں، یہ خواتین سے مربوط سوال ہے غالباً، روزے کی حالت میں کریم وغیرہ کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں؟ کریم استعمال کریں، چہرے پہ لگائیں، ہونٹوں پہ لگائیں، تو اس میں بھی یہی بیان ہے، جو چیز مہم ہے روزے میں کھانا اور پینا ہے، اور کچھ جو امور ہیں جو روزے کو باطل کرتے ہیں، مختلف امور جو روزے کو باطل کرتے ہیں، کم و بیش اشارہ کریں گے، لیکن ان میں کریم وغیرہ لگانے کا ذکر نہیں ہے، تو کریم لگانے سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سوچتا ہے کریم لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو کریم لگانے سے روزہ باطل نہیں ہو۔ اگر شوہر روزہ نہیں رکھتا، بیوی کے لیے کھانا بنا کر پیش کرنے کا کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی مبتلا ہوئے سوال ہے۔ شوہر کہہ رہا مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، ہوتا ہے ایک ہی گھر میں، ایسا نہیں کہ سب ایک ہی فکر کیوں۔ اب زوجہ روزہ رکھ رہی ہے، شوہر روزہ نہیں رکھ رہا، برعکس بھی ہو سکتا ہے، شوہر روزہ رکھ رہا ہے، زوجہ روزہ نہیں رکھ رہی۔ خیر زوجہ اگر روزہ نہ رکھے تو شوہر تو بنا کے دے، اسے بہت مشکل ہے، کھانا بنا کے دے، لیکن برعکس تو ہوتا ہے، شوہر روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی معقول عذر بھی نہیں ہوتا کہ روزہ نہیں رکھ رہے، معقول عذر ہے، بیمار ہے، سفر پہ جاتا ہے، مشقت ہے، ایسے امور ہیں، کوئی بھی معقول عذر نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں کھانا بنا کے دو، تو ایک تو خود گناہ کر رہے ہیں اور بیوی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی گناہ کرو، کھانا بنا کے دو۔ بھائی روزہ جب واجب ہے تو ماہ رمضان میں دن میں کسی کو کھلانا بھی حرام ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں، اس کو کھانا بنا کے اس کے سامنے پیش کریں۔ خیر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کھانا بنا کے پیش نہیں کر سکتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا بنا کے ہٹ جائیں، کچن میں چھوڑ کے چلے جائیں، اب وہ جا کے اٹھا کے کھا لیں، تو یہ کھانا بنانا کیسا ہے؟ ہم کھانا بنا کے چلے گئے، اب ہم سے کیا مطلب وہ کھائیں یا چاہے نہ کھائیں، تو اگر کھائیں یا نہ کھائیں تو پھر بنایا کیوں، یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ مجبور نہیں ہیں، خاتون حضرات سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ مجبور نہیں ہوتا کہ شوہر ظلم کر رہا ہے کہ نہیں بناؤ گی تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے زندگی میں، وہ عقیدہ نہیں رکھتا روزے پہ، وہ قیامت کے دن اپنا جواب دے گا، لیکن ابھی آپ کی زندگی میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے، باعث مشقت زحمت زندگی پڑ جائے گی، اختلاف شروع ہو جائے گا، ایسا کچھ ایسی کچھ کنڈیشن ہے اور زوجہ مجبور ہے تو خیر مجبوری ہے، مجبور ہے تو معذور ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، کہہ دی بھائی آپ ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھ رہے، ہم زبردستی نہیں رکھوا سکتے، لیکن یہ کہ اپنے کھانے پینے کا انتظام آپ خود کر لیجئے، ہم آپ کے گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے، یہی کہنا چاہیے۔ تو اگر مجبور نہیں ہے تو بنابر احتیاط واجب جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا گھر میں بنائے، کیونکہ وہ آمادہ کر رہی ہے گناہ میں مدد کرنے کے لیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی میں مدد کرو، گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو یہ تو گناہ پہ مستقیم طور پہ مدد ہو رہی، تو ایسی حالت میں خواتین کے لیے جائز نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ پرہیز کریں، وہ خود اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں، اور انہیں تو چاہیے کہ روزہ رکھیں، لیکن اگر نہیں رکھتے ہیں تو خاتون کے لیے جائز نہیں کہ ان کے لیے کھانا بنا کر پیش کرے یا بنا کے کچن میں رکھے۔
انہی سوالوں میں سے جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ جن کو پتھری کی شکایت ہے ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک بیماری ہے اور بہت سے لوگوں کو ہو جاتی، اور پتھری میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ خیر واضح سی بات ہے، یہ بیماری شدت کی ہوتی ہے، بالخصوص اگر کسی کو درد اٹھنے لگا ہو تو یہ تو بہت ہی سخت ہوتا ہے تحمل کرنا، آپریشن بھی کرواتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آپریشن نہیں کروانا چاہتا، کسی بھی بنیاد پر خوفزدہ ہے، یا چاہتا ہے کہ نیچرل طریقے سے یہ پتھری اس کے بدن سے نکل جائے، یہ اسٹون اس کے بدن سے باہر ہو جائیں، تو ایسے عالم میں اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھے گا اور بدن میں پانی نہیں ہوگا تو وہ پتھری اسے اذیت پہنچائے گی، اور درد سخت، ایک معمولی درد ہوتی ہے کہ ہلکی پھلکی درد ہوگی، لیکن نہیں، ابھی یا بعد میں یہ درد بڑھ سکتی ہے کیونکہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اس عالم میں اس سے روزہ ساقط ہو جائے گا، بعد میں اسے اس کی قضا بجا لانی ہوگی۔ بہت سے موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ روزہ ساقط ہے اس کی آپ کو قضا بجا لانی ہے۔ ہاں بعض موارد میں قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ مثلا اگر ہم نے روزہ رکھا تو خیر گناہ تو ہر حال میں، گناہ سے پرہیز کرنا واجب ہے، لیکن نہیں، روزہ رکھا، اب گناہ وہ کون سا گناہ ہے؟ اگر ایسا گناہ ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، بعض گناہ ایسے گناہ ہیں اور روزے کو بھی باطل کرتے ہیں، تب تو وہ روزہ آپ کا باطل ہے۔ لیکن اگر ایسا گناہ نہیں ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو، بذات خود گناہ ہو، تو روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن آپ کا روزہ بھی کامل روزہ نہیں کہلائے گا۔ روزے کا معنی، روزے کی تعریف ہماری حدیث میں کیا ملتی؟ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صبح سے شام تک صرف بھوکے رہیں، نہیں، جب آپ روزہ رہ رہے ہیں تو آپ کے تمام اعضاء و جوارح روزے سے ہوں، آپ کی زبان، آپ کی نگاہ، آپ کے ہاتھ، آپ کا پیر، یعنی آپ کا تمام وجود اللہ کی بندگی کر رہا ہو، تمام اعضاء و جوارح اللہ کی بندگی کر رہے ہوں، تبھی آپ کا روزہ ایک واقعی روزہ کہلائے گا۔ اسی لیے ہم رمضان کی دعا میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہمارے روزے کو حقیقی روزہ رکھنے والوں میں سے قرار دے۔ حقیقی روزہ کیا ہے؟ کہ ہم کھانے پینے اور ان چیزوں سے جو پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، گناہ سے، معصیت سے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی کی مخالف ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے، ان چیزوں سے ہم روزے کی حالت میں پرہیز کریں۔ جو بلغم حلق سے منہ میں آ جاتا ہے اس کے نگلنے سے روزہ باطل ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہوتا ہے بہت سے اوقات انسان کو ڈکار آتی ہے یا کھانسی آتی ہے اور بلغم منہ کی فضا تک آ گیا، چبسا اسے باہر کیا یا باہر نہیں کر سکے، دوبارہ اندر چلا گیا، کبھی ہوتا ہے ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، تو آیا یہ روزے کو باطل کر دے گا؟ نہیں باطل کر دے گا۔ دیکھیں اس پہ بھی کھانا پینا ہم نے کیا بتایا، جو چیز اندر کی ہے بدن کے، وہ جیسے آب دہن ہوا یا بلغم ہوا، وہ اگر آپ اندر لے جاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ البتہ بلغم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے منہ کی فضا کے اندر آ گیا ہے تو احتیاط مستحب یہ کہ آپ اس کو نہ نگلیں اور اسے کیا کریں؟ تھوک دیں۔ لیکن غذا کے بارے میں آپ نے سحری میں ماشاءاللہ سیر ہو کے سحری کھایا، کیونکہ بھائی پہلا دوسرا روزہ ہے، بہت سخت گزرے گا، اب سحری کے بعد ڈکار آ رہی ہے، اب کبھی کبھی ڈکار میں کچھ چیزیں منہ کی فضا میں آ جاتی ہیں جو آپ نے کھائی ہیں، اس کو آپ نہیں نگل سکتے، کیونکہ وہ چیز واقعی میں بدن کی نہیں ہے، وہ بدن کے باہر کی، تو اسے آپ اندر نہیں لے جا سکتے۔ لیکن بلغم ہوا، تھوک ہوا، اس کے اندر لے جانے سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کچھ مسائل اور ہیں جو خواتین حضرات سے متعلق پوچھے گئے ہیں، اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ خواتین جیسے کہ پریگننٹ ہیں یا بچہ دودھ پلا رہی ہیں، بچے کو دودھ دے رہی ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے روزے کے حوالے سے؟ خیر یہ بہت ہی مبتلا بے سوال ہیں، ان کی طرف بھی ہم اشارہ کرتے چلیں۔ جیسے کہ پریگننٹ عورت کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب وہ خاتون جو پریگننٹ ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ پہلی بات، اور اگر رکھتی ہے تو اگر نہیں رکھتی ہے تو کیا اسے اس کی قضا بجا لانی ہوگی، کوئی کفارہ و فدیہ دینا ہوگا؟ ابھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ
کچھ موارد میں انسان کو بعد میں قضا کرنے کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا ہوتا ہے. انہی موارد میں سے، کیونکہ یہ روایتوں میں آیا ہے اور یہ مبتلا بے تھا، ہر زمانے میں تھا، جو خاتون پریگنینٹ ہیں، دو حالت ہے. اگر ان کے ایام وہ ایام ہیں کہ ولادت کے ایام سے قریب ہے، 8واں اور 9واں مہینہ ہے، تو آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے روزہ ساقط ہے. اگر انہیں روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، غالباً ایسا ہی ہوتا ہے آج کے دور میں تو بطور خاص کہ انسان کا امیونٹی پاور بھی کمزور ہے. تو اگر 8واں اور 9واں مہینہ ہے تو وہ روزے کو ترک کر سکتی ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام وہی فدیہ ہے، یعنی 750 گرام. پھر انشاءاللہ کبھی ہم اشارہ کریں گے جب قضا اور کفارے کی بات آئے گی. 750 گرام گیہوں، آٹا، چاول، راشن جو رائج ہے شہر میں معمولاً کھانے پینے کی غذا ہے، راشن کی شکل میں آپ ہر دن کے بدلے میں فدیہ دیں گے. اور بعد میں جب آپ کی بچے کی ولادت ہو گئی، صحت سے ہو گئی، صحت یاب ہو گئی، تو آپ کو اس کی قضا بھی بجا لانی ہے. بس اگر خاتون پریگننٹ ہیں اور ان کے آخری مہینے ہیں، یعنی 8واں اور 9واں مہینہ ہے، تصریح کرتے ہیں 8واں اور 9واں مہینہ ہے، تو انہیں فدیہ بھی دینا ہوگا ہر دن کے بدلے 750 گرام، اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لانی ہوگی. لیکن اگر آخری مہینے نہیں ہے، چوتھا 5واں مہینہ ہے، 6واں مہینہ ہے، 7ویں مہینے تک، اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسے عالم میں روزہ ان سے ساقط ہے. صرف قضا بجا لائیں، فدیہ بھی ان کے اوپر نہیں ہے. کیونکہ فدیہ جو آیا ہے ہماری روایتوں میں وہ صرف اس وقت کے لیے آیا ہے کہ وہ بچے کی ولادت کے ایام قریب ہوں. کیونکہ اس ٹائم پہلے زمانے میں خاص طور پہ ان ایام میں خواتین روزے کو ترک کر دیتی تھیں. آج تو جو سسٹم ہو گیا ہے، انسان کا امیونٹی پاور بھی کمزور ہو گیا، تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں بھائی پہلے ہی سے ترک کریے، روزہ ہی نہ رکھیے. بعض لوگ رکھتے بھی ہیں، لیکن آخری ایام میں غالباً لوگ روزے کو ترک کرتے ہیں، اشد ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے عالم میں جو روایت میں آیا ہے کہ آخری ایام میں آپ پر فدیہ بھی واجب ہے، فدیہ ادا کرنا ہوگا. اب اسی سے ملتا ہوا یہ بھی سوال ہے کہ بچے کو جو خاتون دودھ دے رہی، اگر بچوں کو دودھ نہ دے تو بچے کے لیے نقصان ہے، اور اگر دودھ پلاتی ہیں، دودھ نہیں پلاتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، دودھ نہیں پلاتی ہیں تو بچے کے لیے نقصان ہے، یا خود کے لیے باعث مشقت ہے. کبھی کبھی روزہ رکھ کے دودھ پلانا بہت سی مشقت کا باعث ہوتا ہے. تو ایسے عالم میں خاتون کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اگر خاتون روزہ رکھ رہی ہے اور اس کے لیے ایسا ہے کہ یا تو بچے کو نقصان پہنچے گا یا خود کو نقصان پہنچے گا، دونوں کنڈیشن. لیکن اگر بچے کے لیے روزہ نقصان دہ ہے اور کوئی اور راستہ بھی نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بچے کو ہم دودھ نہیں پلا سکتے، کوئی دائیا جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، ہم دائی کو دے دیں گے، دائیا دودھ پلا دے گی، یا ڈبے کے دودھ وغیرہ آتے ہیں. ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. یا اگر ڈبے کا دودھ پلائیں گے تو بچہ کمزور ہو جائے گا. مثلا پہلے دوسرے تیسرے مہینے کا بچہ ہے تو ابھی شروع میں تو اسے ماں کے دودھ کی اشد ضرورت ہے. ہاں 1.5-2 سال کا بچہ ہے، ڈبے کا دودھ بھی پلا کے کام چل جائے گا. تو ایسے عالم میں جہاں پر بچے کے لیے نقصان دہ ہو اور دودھ پلا نہیں سکتی ہیں، اگر روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، دودھ پلانا ہوگا تو روزہ ان سے ساقط ہو جائے گا. ایسے عالم میں خاتون کو چاہیے کہ یہاں پر بھی کیا کریں؟ فدیہ دیں. جہاں پر بچے کے لیے خود کے لیے روزہ نقصان دہ 750 گرام فدیہ ہے، اور بعد میں اس کی قضا بھی آپ کو بجا لانی ہے. ایسا نہیں کہ صرف فدیہ دے دیا اور معاف ہو گیا، بعد میں آپ کو اس کی قضا بھی بجا لانی ہوگی. ایک سوال یہ بھی ہے خاتونی کے حوالے سے کہ چھوٹی بچی جو بالغ ہو چکی ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ خوب واضح ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے جو بالغ ہونے کی عمر ہے، ان کی جو سن ہے، اور لڑکوں کے جو بالغ ہونے کی عمر ہے الگ ہے. لڑکے 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں، 15 سال قمری، اور لڑکیاں 9 سال قمری پورا ہونے پہ بالغ ہو جاتی ہیں. تو اب بہت سی بچیاں ہیں کہ ابھی بچی ہے اور ابھی روزہ رکھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، گرمی کے روزے ہیں، سخت ہے. تو ایسے عالم میں یہ بچیاں روزہ رکھیں یا نہیں روزہ رکھیں؟ البتہ یہاں پہ ایک غلط فہمی بھی لوگوں کے درمیان ہے، اسے دور کرنا چاہیے. وہ یہ کہ روزہ گشائی
پتہ چلا بچی 13-14 سال کی ہو گئی، روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ ابھی روزہ گشائی نہیں ہوئی، یعنی کیا مطلب 25-50 سال تک اگر روزہ گشائی نہیں ہوئی تو روزہ کھاتے رہیں؟ ایسا کوئی سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب سے آپ بالغ ہو گئیں تمام تکالیف شرعی آپ پر کیا ہے؟ بار ہوتی۔ ہم نے روزہ گشائی نہیں کیا ہو، کیوں نہیں کیا؟ اور نہ بھی کیا ہو تو روزہ رکھنا آپ پہ واجب۔ تو وہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ روزہ گشائی جب ہوگی تب سے ہم روزہ رکھیں گے، نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو اگر تربیت کرنا ہے تو جو شریعت حکم دیتی ہے اس کے مطابق روزہ گشائی وہی دن ہے جب بچی بالغ ہو رہی۔ ہماری خود بچی ہے 9 سال کی ہونے والی 9 رمضان کو، اب وہ کہہ رہی کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہم نے اسے بتایا ہاں ٹھیک ہے، اس کے لیے مشقت کا زحمت کا باعث ہو، وہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اب بچی چھوٹی ہے، دن بڑے ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر پیاس یا بھوک کا غلبہ ہے، تو اس مقدار کی اس کی بھوک اور پیاس اور اس کی مشقت دور ہو جائے، عسر و حرج اس پہ لازم نہ آئے، اس کو کھانا پینا دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا کسی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہو بھی سکتا ہے کیونکہ 9 سال کی عمر ہر کلچر میں بچیاں اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ تحمل کر سکیں، ابھی بچے ہیں، تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو صرف ضرورت کی مقدار آپ انہیں کھانا اور پینا دے سکتے ہیں کہ وہ مشقت میں نہ پڑیں۔ بعد میں عمر زیادہ ہونے کے بعد یا چھوٹے دنوں میں اس کی قضا انہیں بجا لانی ہوگی، قضا بھی بھرنی ہوگی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ روزہ گشائی نہیں ہوئی تو پورے دن وہ کھاتے رہیں، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کھلانے والے ماں باپ بھی گناہ گار ہیں، اور بچی بھی اگر واقعاً اپنی تکلیف شرعی و تکالیف شرعی و شرعی وظیفے کو سمجھتی ہے، اور سمجھنے کے بعد کیونکہ بہت سی بچیاں ابھی اس حد میں نہیں ہیں، انہیں بتایا نہیں گیا ہے، نہیں سمجھتی تو خیر معذور ہے، لیکن اگر سمجھتی ہے تو وہ بھی اپنے حد میں گناہ گار ثابت ہوگی۔ تو اگر بچی بالغ ہوتی ہے اور اس کا ٹائم ہو گیا ہے، بالغ ہونے کا 9 سال قمری پورے ہو چکے ہیں، تو روزہ رکھنا جس طرح نماز واجب ہے اسی طریقے سے روزہ بھی اس پر واجب ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے باعث مشقت بن رہا ہے، جس طرح سے اس مزدور کے لیے باعث مشقت ہوتا ہے جو بہت دن میں سختیوں میں کام کر رہا ہے گرمی میں، تو وہاں پہ یہی کہتے ہیں جب مشقت ہو، زحمت ہو، غلبہ ہو تو آپ ضرورت کی مقدار کھا پی لیں۔ اسی طریقے سے یہ بچی کے لیے بھی، اگر وہ بچی مشقت میں پڑ رہی ہے تو ضرورت کی مقدار کھا پی سکتی ہے، اور باقی دن میں وہ کچھ نہیں کھائے گی، بعد میں اس کی قضا بجا لائے گی، یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے خاتون کے حوالے سے کہ خاتون کو جو عادت ہوتی ہے، ایام ہوتے ہیں ماہانہ پیریڈ کے جو ایام ہوتے ہیں، اس میں جو روزے قضا ہوئے ہیں تو کیا وہ روزے بھی نماز کی طرح معاف ہیں؟ کیونکہ نماز ان دنوں میں جب قضا ہوتی ہے تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں، ان دنوں میں نماز ان سے کیا ہے؟ ساقط ہے۔ تو کیا مولانا صاحب روزے بھی ان دنوں میں تو ہے نہیں، تو کیا بعد میں بھی ساقط ہیں یا اس کی قضا بجا لانی ہوگی؟ کیونکہ نماز کی تو قضا بجا لانی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، روزے کی آپ کو کیا کرنی ہوگی؟ قضا بجا لانی ہوگی۔ نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا بجا لانی ہوگی۔ انہی دنوں میں جب خواتین کے پیریڈ کا دن ہو اور ماہواری کا دن ہو، ان حالت میں شب قدر کے اعمال بجا لانے کا کیا حکم ہے؟ اب یہ بھی مبتلا بے سوال ہے، پیش آتا ہے کہ شب قدر کے اعمال ہر انسان چاہتا ہے کہ شب قدر ہے، رحمتوں کا نزول ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے انسان کی، پورے سال میں جو رزق و روزی ہو، تمام چیزیں جو آپ کے لیے پیش آتی ہیں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت دست مبارک سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ان کے ذریعے سے نازل ہوتی ہیں۔ تو ایسے عالم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت کو، اس کے اعمال کو درک کرے۔ اب یہ خواتین جو پیریڈ کے ایام میں وہ کیا کریں؟ تو اعمال میں 2 کنڈیشن ہیں۔ وہ اعمال جس میں نماز ہے، تو نماز تو خاتون اس حالت میں پڑھ نہیں سکتی، اس سے ساقط ہے۔ تو کوئی بھی نماز ہو، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، خاتون کے لیے وہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان اعمال میں سے دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن بھی آیت اللہ سستانی کے ہیں، جیسے بعض مراجع کہتے ہیں کہ 7 آیت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے ہاں یہ کراہیت ثابت نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی کر سکتی ہیں، اور اسی طرح دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے خواتین کو بیان کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں جب وہ پیریڈ کے دن میں ہوں، اپنے مصلے پر جا کر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، دعا پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن ان کی وہ عادت برقرار رہے، اس لیے اسلام ہمیں
یہ دستور دیتا ہے ان کے لیے مستحب ہے۔ اگر فجر سے پہلے کسی خاتون نے غسل حیض یا کسی نے غسل جنابت کا وقت نہیں ہوا، اگر فجر سے پہلے غسل حیض یا جنابت کا وقت نہیں ہے اور فجر آ گئی، سو کے اٹھے، اب انہیں غسل جنابت کرنا ہے یا حیض کرنا ہے، ایسے مسائل ہوتے ہیں، اب وقت بھی نہیں ہے، کیا کریں، روزہ بھی رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کا شرعی وظیفہ تیمم ہے، کیونکہ اتنی فرصت نہیں ہے، سحری کا وقت ہو رہا ہے، آپ روزہ ترک نہیں کر سکتے، فوراً تیمم کریے غسل کے بدلے، اور اسی تیمم کے ساتھ سحر میں داخل ہوئیے، یعنی اذان کی صبح سے پہلے آپ کا تیمم ہونا چاہیے طہارت کی حالت میں۔ اگر عمدن تیمم نہیں کرتے ہیں، غسل تو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تیمم بھی عمدن نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا روزہ بھی باطل ہوگا۔ اگر جان بوجھ کے ایسے کیا ہے، مسائل سے آگاہی تھی، غفلت نہیں تھی، تو کفارہ بھی آپ پہ واجب ہو جائے گا۔ بس اگر غسل کرنے کا وقت نہیں ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ فوراً اس کے بدلے میں تیمم بجا لائیں، اور لیکن نماز کے لیے آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ اب یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تیمم کر لیا تو اب صبح کی نماز بھی پڑھ لیں، ظہر کی نہیں، نماز کے لیے آپ کو غسل کرنا ہوگا، صرف روزے کے لیے کیونکہ وقت نہیں تھا اس لیے آپ تیمم کر کے روزے کی نیت کریں گے، اور صبح کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ کی نیت طہارت کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں ہو جانا چاہیے۔ اگر غسل کر رہے ہوں اور اذان صبح ہو جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب کوئی شخص غسل کر رہا ہے، اذان ہونے لگی، تو اس میں دو کنڈیشن ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ پتہ تھا کہ بھی ٹائم نہیں ہو، پھر بھی چلے گئے، تیمم کرنا چاہیے تھا، لاپرواہی کیا، رہے نہیں تیمم سے دل نہیں بھرتا، ہوتا ہے نا بعض لوگ، تیمم سے دل نہیں بھرتا۔ یہ اسلام دل بھرنے کا مذہب نہیں ہے، جو دستور دے رہا ہے وہ کرنا ہے۔ اب جب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خود السعید یکفی کا عشرۃ سنین، جو خاک ہے، جو مٹی ہے، وہ 10 سال آپ کے لیے کفایت کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ 10 سال آپ کو اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے آپ اپنی عبادت بجا لا سکتے ہیں، ہماری روایت میں یہاں تک ملتا ہے۔ تو اب اگر تیمم جو وضو کے اور غسل و طہارت کے بدلے میں قرار دیا گیا ہے، یا کہا گیا ہے کہ التیمم احد الطہورین، ایک طہارت جو حاصل ہوتی ہے، اسے غسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، وضو کے ذریعے، اسی طرح سے تیمم کے ذریعے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ خود پاکیزگی ہے، اور قرآن نے اس کو کہا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، آپ تیمم کریے ان چیزوں پر جس پہ تیمم صحیح ہے، تو یہ نہ کہیں کہ دل نہیں بھرتا ہم تو غسل ہی کریں گے، نہیں، اگر وقت نہیں ہے تو آپ تیمم کریں۔ لیکن اگر نہیں، آپ سوچ رہے تھے وقت ہے اور چلے گئے غسل کرنے لگے، پتہ چلا اذان ہونے لگی، ہم تو سوچ رہے تھے ٹائم بہت ہے، گھڑی نہیں دیکھی، ٹائم سے گھڑی کی طرف متوجہ نہیں تھے، تو ایسے عالم میں آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اگر آپ نے کوتاہی و غفلت نہیں برتی ہے تو قضا بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوتاہی و غفلت برتی، مثلا وقت کے بارے میں صحیح تحقیق نہیں کیا، ایسے اٹھے چلے گئے، کسی نے کہہ دیا ہاں ابھی ٹائم بہت ہے، تو ایسے عالم میں آپ کو قضا بھی بعد میں بجا لانی ہوگی۔ تو کب آپ سے قضا ساقط ہے؟ جب آپ نے کوئی کوتاہی نہ کی ہو، واقعاً معذور ہو، تو آپ کا روزہ صحیح ہے، اس پہ قضا بھی نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔